پاکستان کے دور افتادہ علاقوں سے، پاکستان کے طول و عرض سے، چاروں صوبوں سے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان سے جو لوگ وہاں کثیر تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوئے، وہ عمران خان سے ایک امید وابستہ کر کے آئے تھے، اور عمران خان صاحب نے انہیں ایک پیغام دے کر وہاں سے رخصت کیا، اور وہ پیغام بڑا واضح تھا۔ وہ پیغام تھا کہ ہمیں اپنی ذات سے، اپنی جماعت سے یہ وطن زیادہ عزیز ہے۔ ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے پاکستان کو، پاکستان کے آئین کو یا جمہوری نظام کو نقصان پہنچے، لیکن ہمیں احساس ہے کہ پاکستان کی عوام پر آج کیا گزر رہی ہے اور ان کی خواہش کیا ہے، اور جو لیٹسٹ اوپینین پول سامنے آئے ہیں اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کی عوام کی یہ ایک رائے ہے کہ حل، ملک کے مسائل کا حل نئے انتخابات ہیں، واحد جمہوری آئینی حل نئے انتخابات ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں آئین اور جمہوری راستے کو اپناتے ہوئے جو میرے اختیار میں ہے، میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، میں نے بہت مواقع دیے، اپوزیشن سے بھی بات کی اور کہا، ان کو پیغامات مختلف انداز میں گئے۔ ہمارے صدر جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی کہ جو فاصلے ہیں وہ کم ہو سکیں اور ہم کسی مثبت راستے پر آگے بڑھ سکیں۔ پیش رفت نہ ہو سکی اور معاملہ جو کا تو رہا۔ اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے میں نے بحیثیت چیئرمین پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ان کے اختیار میں ہے وہ قدم اٹھائیں، اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں مشاورت کے ساتھ بہت جلد خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں جو میرے اختیار میں ہیں میں تحلیل کر دوں گا، تاکہ نئے انتخابات کی ایک فضا جو ہے وہ ہموار کی جا سکے۔ قومی اسمبلی کے ہمارے ممبران جو ہیں، آپ کے علم میں ہے، وہ پہلے ہی اسمبلیوں سے باہر آ چکے ہیں اور حکومت کا یا پارلیمان کا عملی طور پر اب حصہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد وہ تشریف لاتے ہیں لاہور میں، اور انہوں نے دو اہم اجلاس منعقد کیے۔ ایک اجلاس انہوں نے پنجاب کی جو پارلیمانی پارٹی ہے، ممبران صوبائی اسمبلی، ان کو دعوت دی اور ان سے مشاورت کی، اپنا نقطہ نظر پیش کیا، ان کا نقطہ نظر سنا اور اپنا ذہن بنایا، اور اس کے اگلے دن انہوں نے خیبر پختونخوا کے ممبران صوبائی اسمبلی سے مشاورت کی، تبادلہ خیال کیا۔ اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے ایک ڈویژن وائز ممبران کی میٹنگز کا آغاز بھی کر رکھا ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے وفود کی شکل میں ان سے مل رہے ہیں۔ آج کی میٹنگ میں انہوں نے ہمیں سب کو اعتماد میں لیا اور یہ کہا کہ میں نے جتنی مشاورت کی ہے اور میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں اور میں نے جتنی نوک پلک دیکھی ہے، میں بالکل اپنی رائے پر مزید قائل ہو چکا ہوں کہ واحد حل نئے انتخابات ہیں، اور نئے انتخابات کی طرف بڑھنے کے لیے پہلا ہماری سنجیدگی کا مظاہرہ جو ہے وہ اسمبلیوں کی تحلیل ہوگی۔ چنانچہ آج پارٹی کی قیادت نے عمران خان صاحب کو اختیار بھی دیا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ وہ اسمبلیوں کی تحلیل خیبر پختونخوا کی
اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل وہ اگلے چند روز میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ جو سارا پروسیس ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے. اور ہماری خواہش ہے کہ اگر وفاقی حکومت پی ڈی ایم کی ابھی بھی وہ اپنے مفادات کو ملکی مفادات پر ترجیح دینا چاہتے ہیں اور جنرل الیکشن کی طرف نہیں بڑھنا چاہتے اور ملک کو مزید ڈبونا چاہتے ہیں تو یہ ان کا فیصلہ ہے. ہماری خواہش ہے کہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں ماہ رمضان سے پہلے الیکشنز کا پروسیس مکمل ہو چکا ہو اور حکومتیں معرض وجود میں آ چکی ہوں. اب اس کو آپ سامنے رکھ لیں تو آپ کو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ عمران خان کی خواہش ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل میں تاخیر نہ کی جائے. یہ انہوں نے آج اپنا ذہن جو ہے اپنی سینئر لیڈرشپ سے انہوں نے اس کا اظہار کر دیا. دوسری بات جو انہوں نے کی ہے اور سب نے اس کی تائید کی ہے اور وہ ہے تیزی سے بگڑتی ہوئی ہماری معاشی صورتحال. سب کی رائے تھی اور اسد عمر صاحب یہاں ہمارے ماہر بھی ہیں, معیشت کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. ان سب کی رائے ہے کہ حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. بزنس کمیونٹی کا, تاجر طبقے کا اعتماد کھو چکے ہیں. کسان پریشان ہے. ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. جس لیول پر, جس گروتھ کے فگر پر ہم معیشت کو چھوڑ کے گئے تھے وہ تنزلی کی طرف تیزی سے آ رہی ہے. اگر آپ انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی کو دیکھیں وہ گرتی چلی جا رہی ہے. اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو جو کہ وہ اپنا انویسٹمنٹس کے لیے بوروئنگ کرتے ہیں اس کو دیکھیں تو وہ گر رہی ہے. یعنی کہ ہر انڈیکیٹر جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے کہ معیشت بگڑتی چلی جا رہی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات, ڈار صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی ہے, بگڑ چکے ہیں اور ایک خلیج پڑ چکی ہے ان کی سوچ میں اور موجودہ وزیر خزانہ کی سوچ میں ایک خلیج پڑ چکی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب اور ڈار صاحب کی جو ایک مذاکرہ ہے وہ ایک کھلے عام, ایک کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے آ چکا ہے. تیسری چیز, پارٹی نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ لوگوں کے جو اضطراب تھا اور جو پٹیشنز کی شکل میں مطالبہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب اشرف شریف صاحب کے جو ان کا جو قتل ہوا ہے اس کا نوٹس لیں اور ان کے خاندان کو انصاف مہیا کیا جائے. ہم نے, پارٹی نے اپریشیٹ کیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو ایکشن لیا ہے اور ایک 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے. اس بینچ کے سامنے ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بھی آ چکی ہے. اس رپورٹ کے سیلین فیچرز آپ کے سامنے ہیں, دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اشرف شریف صاحب کی والدہ کا جو نقطہ نظر ہے وہ بھی سب کے سامنے آ چکا ہے اور وہ انصاف کی طالب ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کی پامالی جس انداز میں ہوتی رہی ہے اس کا کوئی جواز ایک مہذب معاشرے میں نہیں ٹھہرتا اور ان کو انصاف ملنا چاہیے. اسی طرح آپ نے اعظم سواتی صاحب کا جو پوری رویداد ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح اعظم سواتی صاحب پہ, شہباز گل پر جو کیسز بنائے گئے اور کس طرح عمران خان صاحب پر وزیر آباد میں حملہ ہوتا ہے
اور وہ اپنی مدعیت میں اپنا پرچہ بھی اور اپنی ایف آئی آر بھی نہیں کٹوا سکتے. یہ بہت سنجیدہ معاملات ہیں جس پر ہماری قوم کو، ہماری سول سوسائٹی کو، ہماری جوڈیشری کو اور جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ اعتماد کا فقدان بڑھتا چلا گیا وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. ہم ایک ذمہ دار جماعت ہیں، ہماری وفاقی سوچ ہے، ہماری جمہوری سوچ ہے. ہم آئینی کردار کے اندر رہتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہم ہرگز کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیں گے جس سے ملک کو نقصان ہو یا ملک کے کسی ادارے کو نقصان ہو یا کسی ادارے کی تضحیک ہو. ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں اگر پچھلے 7-8 ماہ میں اگر کوئی خلیج پیدا ہوئی ہے، اگر کوئی بدگمانیاں جنم لیا ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اس قسم کی کانفیڈنس بلڈنگ کریں کہ وہ خلیج کم ہو سکے، اس میں اضافہ نہ ہو، وہ کم ہو سکے اور ملک جو ہے اس ہیجانی کیفیت سے باہر آ سکے.